نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دو جہاں کے لیے بڑی عطا ہے۔ اس محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین دیتا ہے۔ اس محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان دیتا ہے۔ اس محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بزرگی اپنے بزرگوں کی دیتا ہے۔ یہ وہ عطا ہے جو اللہ کو ہمارے لیے پسند آئی ہے۔ جسے دین نہ ملے، جسے دین میں ایمان نہ ملے اور یہ دین میں ایمان اور دین کی بزرگی اسے حاصل نہ ہو، یہ کیسا بزرگ ہے؟ اسے شیطان تو کہا جا سکتا ہے، اسے لعنتی تو کہا جا سکتا ہے، اسے دنیا بھر کی خبیث باتیں، القابات تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ والا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ والا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت و آبرو میں رکھا ہے۔ اللہ والا ہے جسے اللہ پروردگار نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اللہ والا ہے جب اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی حفاظت میں، اپنی عزت میں، ایمان میں وہ بلند درجہ دیا ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت لینے والے ہیں جنہیں اللہ پروردگار نے محبت عطا کی ہے، اور محبت نہ لینے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حزب الشیطان، شیطان کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ آسان ہے، اپنا بھلا ہے، اپنی آل اولاد کا بھلا ہے، ہر اس کا بھلا ہے جو اس بھلے کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ دیکھنا عام ہوتا ہے کہ راہ چلتے دیکھ لیا، سننا عام نہیں ہوتا، بولنا عام نہیں ہوتا، یہ ٹھہرا جاتا ہے، اس میں دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس میں سننا بھی ہوتا ہے، اس میں پورا جسم بھی شامل حال ہوتا ہے۔ یہ خاص ہے۔ دیکھنا عام ہے، راہ جاتے میں نے دیکھا تھا، یار مجھے نہیں پتا، میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا ہے دیکھنا؟ یہ ہے وہ دیکھنا کہ جب وہ دیکھتا ہے تو ہر ایک کا احاطہ کر لیتا ہے۔
اور جب ہم دیکھتے ہیں تو محض دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، جاتے جاتے دیکھتے ہیں۔ آئیے یہ لینا آسان جو ہے اس کو جان لیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لینے پر آئے تو یہ 3 چیزیں بجا لائیں۔ ان 3 چیزوں کے بغیر نہ امی ابا ہیں، نہ یہ ہے، نہ امی ابا کو پیدا کرنے والا کسی کے لیے اللہ ہے۔ ان 3 کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت لینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا، پیدا ہونا نہیں، 3 چیزوں کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ پیدا وہ ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز سے پیدا کریں، جو اللہ پروردگار کے حکم وحی سے ہوں، وہ اللہ کے حکم سے وحی سے ہیں، وہ مخلوق نہیں ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی جیسے ماں کو اللہ نے، باپ کو اللہ نے، میاں کو اللہ نے، بیوی کو اللہ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ حکم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں اور ان میں فرق ہے۔ اگر ماں باپ اللہ اولاد کے لیے پہلے ہیں، ان میں بعد میں یہ اولاد ہے، اسی طرح وہ 3 چیزیں پہلے ہیں۔ اگر کسی کو یہ حاصل ہیں تو اسے محبت بھی حاصل ہے، ایمان بھی حاصل ہے، بحفاظت جان بھی اللہ تک پہنچا ہے۔ اللہ پروردگار کے حضور سارا کچھ ہی جو اللہ نے چاہا ہے وہ موجود ہے، اور سارا کچھ ہی اللہ نے جو اسے اپنی چاہت میں دینا چاہا ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ مانگنے کدھر جاتا ہے؟ اسے کون دینے والا اسے دیتا ہے؟ نہ یہ کہیں مانگنے جاتا ہے، نہ کوئی اور دینے والا اسے دیتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے وہی اسے عطا کرتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ اس نے مانگا تو تب ہوتا جب یہ پہلے ہوتا، بعد میں مانگ مانگ کے اسے ملتا۔ سارا کچھ دیا بھی پہلے ہے، اور یہ بھی اللہ پروردگار سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے۔ پہلے اگر بعد میں ہے تو یہاں پہلے ہے، اور یہاں اگر پہلے ہے تو بعد میں نہیں ہے۔ یہ تو ہر 2 طرف پہلے ہے۔ کہیں علم میں پہلے ہے، کہیں علم کے بعد پہلے آ گیا ہے۔ آپ سے پہلے آ گیا ہوگا، کہیں اور سے پہلے آ گیا ہوگا۔ پہلے تو آپ بھی ہیں، آخر میں آپ بھی ہیں۔ یہ پہلے آخر کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ ایک ہی عطا کرنے والا ہے، جب ہی وہ عطا کرے اس سے پہلے ہی عطا ہوا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ عطا کرتا ہے پھر بھی پہلے ہی عطا کرتا ہے، پتہ نہیں کسی اور سے پہلے۔
بات عرض کرنے لگا ہوں، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وضو نہ ہو، وضو نہ کرے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وضو سے مطلب یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے بندہ، باوضو ہو، پاک ہو۔ اگر باوضو ہو کہ پاک نہیں ہوتا تو باغسل ہو، باغسل ہو کر اگر پاک نہیں ہوتا تو با ایمان ہو۔ پاک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پاک نہیں ہوتا تو اسے پوچھے بھائی تو پاک کیوں نہیں ہے؟ وضو نہیں تھا تو وضو کیوں نہیں کیا؟ غسل نہیں تھا تو غسل کیوں نہیں کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتی، ایمان نہیں لایا تھا تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی، روزہ ہی نہیں ہوتا، حج ہی نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، جہاد ہی نہیں ہوتا، با حفاظت جان اور مال ہی نہیں ہوتا۔ کدھر چلا ہے؟ اللہ پروردگار کو منانے ضرورت نہیں ہے، پلید کی ضرورت نہیں ہے، نجس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں منافق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی بھی ہے تو صرف ایک ہی ہے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوئے، یہ ہیں وہاں۔ اس کے علاوہ تو کوئی وہاں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ ہی اللہ ہے ہر جگہ، اور کوئی نہیں ہے۔ سارے ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر جگہ ہی موجود ہے۔ تیرے کہنے کی بات اور ہوتی ہے، اللہ پروردگار نے وہی اگر کہا ہو تو اس کی بات اور ہوتی ہے۔ کوئی اپنے کہنے کو اللہ کی بات لے لیتا ہے اور کوئی اللہ کے کہنے کو اپنا کہنا لے لیتا ہے۔ کہا اللہ نے یہی ہوتا کھاؤ، لیکن اللہ نے جو کہا ہوتا ہے جس کو کھاؤ وہ اور ہوتا ہے، اور جسے یہ لے لیتا ہے کھاؤ وہ اور ہوتا ہے۔ وہ کھانا پینا لے لیتا ہے کہ کھاؤ کہا ہے، حکم کہا ہے، وہ حکم نہیں کہا ہوتا، اس نے کسی خاص کو حکم دیا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ کھاؤ، ماں باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو، درمیانے بیٹے کو، بیٹی وغیرہ کو حکم دیا ہوتا ہے، اور یہ کھاؤ لے لیتا ہے کہ گلی بھر، محلے بھر، شہر بھر، جنرل چلے جاؤ کھاؤ۔ یہ کدھر کھانا ہے؟ پہلی بات پاک صاف ہونا چاہیے۔ دیکھا، وضو بتایا ہے اور پہلی بات کیا بتا دی ہے؟ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اب آپ کو اور مجھے جو وضو بتائے گا اسے تو پتہ ہے، اور وہ بتائے گا بھی اس کو، اور وہ جس کو بتائے گا، جسے آپ نے وضو بتایا، وہ جسے بتائے گا وہ ہر ایک کا منہ دیکھ کر بتائے گا، کہے گا پاک صاف ہونا چاہیے۔ پھر اس سے پاکی اور صافی بتائے گا کہ یہ پاکی اور صافی ہے۔ ایمان لانا چاہیے، غسل ہونا چاہیے، رزق جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر تیرا پاک صاف ہونا تیرے کام آئے گا، پھر اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ دیکھا کتنی بڑی بات۔ پہلے وضو ہونا چاہیے، اس کے بعد نمبر 2 ستر چھپانا، ستر ڈھانپنا چاہیے۔
وضو نہ ہو تب بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہوتا، عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وضو ہونا سے مراد کیا ہے؟ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور اگر بندہ پاک صاف ہونے کے بجائے پہلے ہی ناپاک ہونا شروع کر دے، پہلے ہی حرام کھانا شروع کر دے، پہلے گندگی غلاظت کرنا شروع کر دے، تو ہونا تو تجھے یہاں پاک اور صاف چاہیے تھا۔ اچھا، نیلے پر دیلا، سونے پہ سہاگا بنا رہا ہے کہ جدھر پاک صاف ہونا چاہیے تھا، منہ ہاتھ دھونا چاہیے تھا، ادھر ہی منہ اپنا کالا گندا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اتنی بڑی اپنے ساتھ زیادتی، پہلے زیادتی تھی، اب اور بھی بڑی زیادتی۔ نمبر 2، ستر ڈھانپنا چاہیے، ستر چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی ستر نہیں نہ چھپاتا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر ستر چھپائے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر ستر چھپائی ہو، ستر اپنی ڈھانپ کے نہ رکھتا ہو اور ننگی 3 کلمے تک ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہی نہیں رہ جاتی۔ جس کی نماز نہیں رہ گئی اس کا روزہ کدھر رہ گیا، حج کدھر رہ گیا، زکوٰۃ کدھر رہ گئی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے اس کی نماز نہیں رہ گئی، اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہوا ہے۔ انجانے میں تو، بھول میں تو روزہ بھی مطلب کھا لے تو نہیں ٹوٹتا، اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ تجھ سے بات ہو رہی ہے تیرے بارے میں کہ تو نے یہ کیا ہوا ہے، تو دوسرے کی بات شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیری غلط بات نہیں ہے کہ بات تو تیری ہو رہی ہے اور تو اپنی امی کی بات شروع کر دیتا ہے۔ بات تو تیرے ابے کی ہو رہی ہے اور بات تو شروع کسی اور کی کر دیتا۔ جس کی بات ہے وہی کی جائے گی نا۔ کیا کرنا ہے؟ ستر کو چھپانا ہے۔ ستر کا چھپانا یہی تو نہیں ہے کہ جو مجھے ستر کم از کم ملی ہوئی ہے اس سے میں اپنا جسم چھپا لوں۔ جو مجھے زیادہ سے زیادہ ستر ملی ہوئی ہے اس سے میں اپنا جسم ڈھانپوں گا، کیونکہ فرمایا لباس التقویٰ، کھلا لباس ہونا چاہیے جو تجھے عزت والا بھی بنائے، روب والا بھی بنائے، دبدبے والا بھی بنائے، شان والا بھی بنائے، اور تیری پوری ستر کو ڈھانپے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے ستر اپنی ڈھانپے اور وہاں سے نیچے سے ننگی ہو جائے، اور ننگی ستر جدھر سے ہو گئی ادھر ڈھانپے اور دوسری جگہ سے ننگی ہو جائے۔ یہ تو مجبوری میں جائز ہے، لاہوری میں جائز نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ستر کا ڈھانپنا، یہ ہے عزت، آبرو، شان، ایمان والی برقرار رکھنا، وقار والی برقرار رکھنا۔ جو شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے اس شان کو اپنے اندر قائم دائم رکھنا۔ کیوں؟ شان اللہ کی ہے، عزت اللہ کی ہے، وقار اللہ کا ہے، تقوی اللہ کا ہے، پرہیزگاری اللہ کی ہے، صدق اللہ کا ہے، ایمان اللہ کا ہے، وہ یہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے۔ حفاظت ادھر کرنی ہے، کلمے کو یہاں بلند کرنا ہے، کلمے کو یہاں گرنے نہیں دینا۔ اللہ کی عزت، اللہ کے نبی کی عزت، اپنے سائیں جی کی عزت، اپنی ماں باپ کی عزت، اپنے شوہر کی عزت گرنے نہیں دینا۔ اور عزت کون سی؟ اللہ والی عزت، لانتی عزت نہیں، اسے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ خود بھی کسی کا مال کھانا، کسی کے مال پر ڈاکہ مارنا، خود بھی گندا کام کرنا،
اور اپنے ساتھی کو بھی گندا کام کرانا، یہ شان نہیں ہوتی۔ سائیں جی کی عزت ہوتی ہے، سائیں جی کے پاس ہر ایک عزت محفوظ ہوتی ہے۔ سائیں جی کا مال یہاں رکھا ہوتا ہے، وہ کس کا مال ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کا مال ہوتا ہے۔ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، وہ کس کا مال ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے، وہ امانتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جو ہے اس کے پاس سارا کچھ اللہ کا رکھا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ شطر اپنی ڈھانپتا ہے، عزت اپنی قائم رکھتا ہے، لیکن عزت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عزت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی عزت ہوتی ہے، اس کے سائیں جی کی عزت ہوتی ہے۔ نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ وضو نہیں ہے۔ او بھائی بات صحیح ہے، یہ نماز نہیں ہوتی کہ وضو نہیں ہے، اور جس کی پاکی نہ ہو اس کی نماز ہو جاتی۔ شطر نہ ڈھانپی جائے، نماز نہیں ہوتی، اور اگر ننگا ہو گئی نماز پڑھی جائے پھر نماز ہو جاتی، پھر تو بالکل ہی نہیں ہوتی۔ میں آج تو بالکل ہی نہیں ہوتی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے تیرے اور میرے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی عزت کو قائم رکھنا، اللہ کی شان کو قائم رکھنا، اللہ پروردگار کے تقوی کو قائم رکھنا، اللہ پروردگار کی جماعت کے جو اصول ہیں انہیں قائم رکھنا۔ وہ کس نے رکھنا ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے رکھنا۔ کہ فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں میں اپنی جماعت بتاتا ہوں، اور یہ میری جماعت ہے، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ شطر ڈھانپتا ہے، ہر وہ عزت اختیار کرتا ہے جو کہ ظاہری بھی اسے عزت دیتی ہے اور اسے باطنی بھی عزت دیتی ہے۔ یہ تو اس کی بابت ہے۔ ہر وہ عزت اختیار کرتا ہے جو اس کے گھر کو بھی عزت دیتی ہے، ہر وہ عزت اختیار کرتا ہے جو اس کی جماعت کو بھی عزت دیتی ہے، ہر وہ عزت اختیار کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کا بندہ چاہتا ہے۔ یہ عزت کا طالب ہے، قسم خدا کی کل کو اللہ اسے باعزت بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہی تو وہ عزت کی تمنا آرزو ہے جس کی وجہ سے اللہ پروردگار اسے جہاد میں مجاہد بتاتا ہے، ایمان میں مومن بتاتا ہے، اپنے بندوں میں اپنا بندہ بتاتا ہے۔ فتح بھی انہی کا ذکر ہے۔ 2 چیزیں پہلے ضروری ہیں۔ پہلا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک باوضو کیا ہے، یہ وہ ہے جو رزق حلال کھاتا ہے۔ باہر وضو کرتا ہے، باہر غسل کرتا ہے، یہ جسمانی ہے، اور جسم کے لیے رزق حلال کماتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ویسے کماتا ہے جا، حکم نہیں چھوڑتا۔ جدھر حکم کوئی چھوڑ دیتا ہے ادھر اس کا رزق حرام کا ہو جاتا۔ یہ پتہ نہیں آسمان پہ جا کے کہتا ہے میں پہنچوں گا تب میرا رزق حلال کا ہوگا، قسم خدا کی آسمان پہ جانے کی ذرا ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہی دیکھ کہ حکم اللہ پروردگار میں ہاتھ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا، یہاں حکم موجود ہے۔ باہر دیکھ کہ اللہ کے حکم میں ہاتھ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا۔ رزق دینے والا اللہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
تو رزق کمانے والا نہیں ہے، تو اللہ پروردگار کے حکم میں اپنا ہاتھ اٹھانے والا ہے، یہ تیرے رزق کی کمائی ہے۔ وضو کوئی کرتا ہے تو وضو مانا جاتا ہے، غسل کوئی کرتا ہے تو غسل مانا جاتا ہے۔ اس کا غسل کرنا، اس کا وضو کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا تب مانا جاتا ہے جب وہ تیمم یا پانی سے کرتا ہے۔ ہر چیز دیکھی جاتی ہے، ہر چیز ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیسے خلط ملط ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ جس چیز سے رزق حلال ہوتا وہ کہیں نظر ہی نہ آئے؟ یہ عجوبے نظر آتے پھریں کہیں، یہ جی بڑا داڑھی والا ہے، یہ بڑا پگڑی والا ہے، وہ یہ بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، یہ بڑا سائیں جی ہے۔ وہ تو سائیں جی ہوا نا، اللہ کا حکم تو نہیں ہے نا، وہی تو نہیں ہے نا۔ اب جب کوئی اندر اللہ کا حکم وہی ہوتی ہے، اندر ہی وہی آتی ہے نا، اندر ہی وہی ہوتی ہے نا، باہر تو کہیں نظر نہیں آتی۔ باہر تو پوچھنے سے ہی پتہ چلے گا قرآن کدھر رکھا ہوا ہے۔ پھر قرآن جب کوئی اٹھا لے گا تو تب قرآن اس نے اٹھایا ہے نا، پتہ نہیں سر پہ رکھا ہے، پتہ نہیں ہاتھ میں اٹھایا ہے، پتہ نہیں زبان پہ اٹھایا ہے، یہ تو ہمیں نہیں نا پتہ۔ یہی پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ منافق بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، بنا لو جو بنانا اسے، ثابت کر دینا بعد میں، کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کے باطن میں وہی ہے، اللہ کا حکم ہے اور وہ مانتا ہے، اسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ بات ہی اس کی ہے، اس کے اللہ کی ہے۔ ہم تو بات وہی کی کر رہے ہیں۔ وہی کی بات میں جب کوئی پاک اور صاف ہوتا ہے تو حکم اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دے تو چابی حکم اللہ نے۔ یہ جنہوں نے کیا ہے ان کے رزق ہمیش ہیں، جنہوں نے یہ کیا ان کے رزق ہمیش ہیں۔ جدھر ان کا رزق ادھر ادھر ہوتا ہے ادھر پھر اپنی گھڑی کی چابی جو ہے دوبارہ ٹائم پہ صحیح سیٹ کر دیتے۔ کتنی دیر لگی؟ یار میں نے اٹھنا تھا 5 بجے، تو گھڑی میری جو بجا رہی تھی نا وہ 9 بجا رہی تھی۔ پھر کیا کیا بھائی میں نے اٹھ کے کیا کیا، اس کا ٹائم جو تھا نا وہ جتنے گھنٹے آگے پیچھے تھی، 7 8 9 گھنٹے جتنے بھی تھی، میں نے منٹ سے پہلے اسے صحیح کر دی۔ کیا خیال ہے؟ سیکنڈ سے بھی پہلے جو ادھر ادھر ہو گیا ہے کانٹا سوئی کا، اس کو درست کر دیا۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ کے لیے۔ کیا کچھ ہو گیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہوا ہے نا، جو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، میرا بندہ سارا کچھ تو میرے لیے کر رہا ہے، رزق تو میں اسے دیتا ہوں، کر وہ سارا کچھ میرے لیے رہا، میرے حکم میں کر رہا، یہ کیوں معروم ہو جائے گا؟ یہ کیوں شہید نہیں بنے گا؟ کیوں غازی نہیں بنے گا؟ یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے، تو کہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے اللہ نے جو کہا وہ کہہ رہا ہے نا، جو شیطان کہتا وہ تو نہیں، تو کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہوں، عبادت ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے ہاتھ یہی ایک عبادت آئی ہے، اور ہم نے کیا آج تک کیا ہے؟ کوئی پاپڑ نہیں ہم نے بیلا، پھر تیل لے کے آؤ جی، اس کو کڑائی پہ چڑھاؤ جی، اسے یہ کرو جی وہ کرو جی،
پھر اس کے بعد دیکھو جی صحیح بنا ہے کہ نہیں، میں کچھ نہیں کیا، کیوں ہم کریں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے کب کہا کچھ کرنا؟ پاپڑ تو بیلنے کا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، اتنا ہی کہا ہے کہ میری عبادت کرنا، مجھ پر ایمان لانا، اور جو میں اچھا کہتا ہوں تم بھی اچھا کہتے جانا، یہی ہے، اور کیا ہے؟ حکم اللہ کا اچھا ہے، حکم اللہ کا اچھا ہے۔ جب تک جان ہے نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک جان ہے نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، اور جب اللہ پروردگار اپنے پاس بلا لے گا بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا کہنے والی چیز جو ہے ہم اچھا وہاں بھی کہتے رہیں گے، جو کر سکتے ہیں جدھر ادھر کریں گے، جو نہیں کر سکتے اللہ کب کہتا ہمیں کرو؟ جب اللہ کہتا ہی نہیں ہے کرو، ہم کیسے کر لیں گے؟ کر ہی نہیں سکتے، دونوں چیزیں ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ پہلی بات تو ہو گئی پاک ہونا، پاک صاف ہونا، یہ ہم ہو سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ ہونا دیا ہوا ہے، ہم ہیں الحمدللہ۔ اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم وہ ہیں، یہ تیری توفیق ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ جو تو نے ہمیں دیا وہ ہم ہیں، یہ تیری توفیق ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے جو نماز پڑھ لی ہے یہ نماز اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ تو حکم دیا ہوا ہے، یہ تو حکم دیا ہوا ہے، یہ توفیق ہے۔ ہم نے توفیقوں کو حکم بنایا ہوا ہے، حکموں کو توفیق بنایا ہے۔ اگر نہیں کوئی یہ بات مانتا، جو جانتا ہے اس سے جا کے پوچھ لے، وہ اسے بتائے گا، آپ کو مجھے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے بھی ایسی خلط ملطی کیا ہے، اللہ کے حق میں ہم نے جھوٹ میں لایا ہے، اور جھوٹ میں ہم نے اللہ پروردگار کا سچ بتایا ہے، وہ اپنا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ والے نہیں اس طرح کرتے، اللہ والے سارا کچھ اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ اے سچا، اگر تو سچ مانتا ہے تو ایتھے رکھ، نکال اندر سے سچ، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ کس کو بتاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ادھر سارا کچھ جو بتایا جاتا ہے اپنے لیے نہیں ہوتا، باقی سب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ چلو یار اتنا کرو، کچھ اپنے لیے بھی ساتھ ملا لو، یہ کچھ سے ہی پتہ نہیں کتنا کام بن جائے گا۔ پاک ہونا، جب تک کوئی پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اسے چاہیے کہ پاک ہونے کی کوشش میں لگا رہے۔ رزق حلال نہیں کماتا، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اسے پاک کرتی رہے گی، روزہ اسے پاک کرتا رہے گا، حج اسے پاک کرتا رہے گا، زکوٰۃ اسے پاک کرتی رہے گی، قسم خدا کی پاک کرتی رہے گی۔ جیسے وضو وقتی پاک کرتا ہے، غسل وقتی پاک کرتا ہے، پاک کرتی رہے گی، لیکن پاک نہیں ہوگا۔ پاک نہیں ہوگا، پاک اس دن ہی ہوگا جس دن اللہ کے حکم کو یہ اختیار کر لے گا کہ میرا دین اللہ کا حکم ہے، بس جو مجھے اللہ نے کہہ دیا میں نے وہ کرنا ہے۔ اب وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی تو ہے، وہی میں ہوں، اب میں پاک ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے نا، کوئی شک کرتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہوا؟ اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وضو کر کے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، وضو کر کے یہ بھی کر سکتا ہے، وضو کر کے وہ بھی کر سکتا ہے، وضو کر کے کیوں بھائی؟ پاک ہو گیا۔
یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ پاک ضرور کریں گے، لیکن جب تک کوئی رزق پاک نہیں کماتا، حلال نہیں کماتا، اس وقت یہ خود پاک نہیں ہو سکتا۔ دائرہ ہے گل ساری، پہلے پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عبادت کرنا ہے۔ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، ایسے سمجھ لو، اس کے بعد عبادت ہے۔ ہم نے بڑا کام آسان جانا ہوا ہے بہت زیادہ آسان، ہم نے آسان جانا ہوا، بہت زیادہ آسان ہے۔ اتنا ظلم تو نہ کر، بہت زیادہ آسان کو تو نے آسان جانا ہوا ہے۔ ادھر صرف ایک حکم سے بات بن جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، ادھر تو اتنے پاپڑ بیلتا ہے، اتنے پاپڑ بیلتا ہے، بیل کے پاپڑ، تیرا کچھ نہیں بنتا، نہ بن سکے گا، کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ پہلے پاک ہونا ہے، پھر شطر کا چھپانا ہے، سارا کچھ اس کا ہے، ادھر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تجھ میں شان بھی اللہ کی ہے، تجھ میں قہاریت بھی اللہ کی ہے، جبروریت بھی اللہ کی ہے، سارا کچھ ہی تجھ میں اللہ کا۔ فخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کہتا ہے تیری ساری عادتیں اللہ کی عادتیں ہوں۔ اللہ چاہتا ہے میرے جیسا ہو جا تم، ادھر تو کہتا ہے نہیں ہوتا، لیکن تو میرے جیسا جب ہو جائے گا، تو جو کہے گا وہی ہوگا، تو اللہ کا نمائندہ ہے۔ فاتبعونی، جب تک کوئی اللہ کی شان نہیں ہو جاتا، اللہ کو مزہ نہیں آتا، وہ اللہ کو رسوا کرتا ہے، اللہ کے نبی کو رسوا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو رسوا کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو رسوا کرتا ہے، دوسروں کو گلی محلے میں اپنے بڑوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ رسوا نہیں ہوتے، بندہ خود اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی یہ گزری ہوتی ہے، یہ نئی زندگی جو گزارنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی جو ہے وہ مثال نہیں بننے والی ہوتی، لیکن شیطان سمجھتا یہ ہے کہ اب پتہ نہیں میں جب سجدے کا انکار کر دوں گا تو میں پتہ نہیں کتنی اونچی مثال ہو جاؤں گا کہ سارے اللہ کو چھوڑ کر وہ اسے سجدہ کرنے آ جائیں گے، کہ شیطان تجھے سجدہ نہیں کرنا پڑتا، ہم آ گئے تجھے سجدہ کرنے کے لیے۔ آیا کوئی؟ سوچ ہے نا، اس کی لعنتی سوچ ہوتی ہے نا، یہ ہے رحمانی سوچ، پاک صاف ہونا، اپنا شطر ڈھانپنا، باعزت ہو کے رہنا، اور با حفاظت جان اور مال واپس اپنے بڑے کے پاس آ جانا، واپس اللہ کے پاس چلے جانا، واپس نبی رسول کے پاس چلے جانا، واپس سائیں جی کے پاس آ جانا۔ نمازیں بھی پڑھ کے آیا ہے، روزے بھی رکھ کر آیا ہے، باعزت لباس بھی پہن کر واپس آیا ہے۔ آیا کس کے پاس ہے؟ اپنے سائیں جی کے پاس واپس آ گیا۔ یہ ہے ایک غازی، اور یہ ہے واپس کس کے پاس آ گیا ہے؟ اپنے سائیں جی کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ یہ ہے شہید، دونوں ہی ہو گیا نا، واپس آ گیا ہے۔ ایک ظاہری گھر واپس آ گیا ہے، ایک ظاہری گھر واپس نہیں آیا، اتنا ہی ہوا ہے نا، واپس تو اپنے سائیں جی کے پاس آ گیا ہے نا، شہید بھی واپس آیا، غازی بھی واپس آ گیا۔ یہ تیسرا ہے، تیسرا جس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کیا بھی ہے اور اپنی جان مال دے کے رکھا بھی ہے۔ اب دوبارہ سن لو، تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک،
حلال کمانا، نمبر 2 عبادت کرنا، نمبر 3 اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا۔ کوئی اللہ پروردگار کے حضور روزی حلال نہیں کماتا، اسے چاہیے کہ روزی حلال اس لیے کمائے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ نماز بھی کرے گی، روزہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، لیکن کرے گی۔ اور تو جب اپنے آپ کو کرے گا، ایمان بھی تو لایا ہے، اب جب ہاتھ اپنا اٹھائے گا اللہ کے حکم میں تو روزی بھی تو نہیں کمانی ہے، دینی اللہ پاک نے۔ اب تجھے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ نہ دے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، دے دے پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جب وہ دے گا تو نے پھر اللہ کے حکم میں اسے خرچ کرنا، اپنے حکم میں تو خرچ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے خود اللہ کے حکم میں کمایا نہیں ہے وہ خرچ کب کرے گا اللہ کے حکم میں؟ مجھے بتاؤ، اگر وہ کر لے گا خرچ تو ہاتھ کھڑا کرے جانے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ قسم خدا کی، جس نے اللہ کے حکم میں کمایا نہیں نہ ہوتا، قسم خدا کی دوبارہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں، وہ خرچ بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ فکر تو اسے ہے نا جس نے خود اپنی خواہش میں خرچ کرنا ہو اللہ کر جائے۔ سانو تو انوکادی فکر ہے۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے عاجز کے پاس آگے کہ ہمیں کوئی رزق کی فکر ہوئی ہو؟ وہ بھائی جب ہمیں کوئی روزگار نہیں تھا تب ہمیں اللہ پروردگار نے اس فکر میں نہیں ڈالا، اللہ کے حکم میں ہی اس وقت ہم نے وہ مشقتیں اللہ پاک نے ہمیں دکھائی تھی، ملی کوئی نہیں تھی، ہمیں دکھائی تھی۔ یہ ہمارے بابے جو ہیں میں عاجز کے، ان سے پوچھ لو ہم نے کس طرح کام کیے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھنا، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی بنیاد ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد۔ دنیا سے جاؤ گے تو غازی شہید بن کے جاؤ گے، دنیا میں رہو گے تو العزت للہ وللمؤمنین، عزت والے مومن بن کے رہو گے۔ اور جب تک زندگی ملی رہے گی پاک اور صاف ہوگے، کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی طبیعت میں پراگندگی نہیں آئے گی، کچھ بے حیائی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو کہنے کی بڑے کو ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ تم یہ ہو تم یہ ہو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں انہیں پیش آئی۔ سب سے بڑی تو لعنت کتا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑے کو کسی کو برا کہنے کی ضرورت پیش آ جائے، یہ کہنے کی ضرورت پیش آ جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کبھی دیکھا ہے اللہ والوں کو، نیکوں کو بڑے کہتے ہوں کہ یہ گندے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا اللہ کسی اچھے کو گندا کہتا ہو؟ اللہ کے نبی کسی اچھے کو گندا کہتے ہوں، اللہ کے بندے کسی اچھے کو گندا کہتے ہوں؟ وہ تو گندوں کو بھی اچھا ہی کہتے ہیں تاکہ یہ اچھے ہو جائیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو کہوں گا اللہ میں تو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا، تیرے سجدے ادا کرنے والا آیا ہوں، یہ تو سجدہ مجھے ہونا چاہیے تھا، میں اللہ کو بتاؤں گا، پھر اللہ کہے گا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، نماز روزہ بعد میں آتا ہے جو ہمیں پاک صاف رکھتا ہے۔ دیکھو نا، وضو کیا پاک صاف ہو گیا، غسل کیا پاک و صاف ہو گیا۔ اسی طرح رمضان کا روزہ آیا پاک صاف ہو گیا، حج کیا پاک صاف، یہ ہمیں پاک و صاف رکھتا ہے، پاک و صاف کرتا نہیں ہے۔ پاک و صاف کرنے والی ایک ہی چیز ہے، لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔
حکم اللہ کا لے لو، قسم خدا کی تمہیں اور کوئی چیز دینے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ کیا تمہیں کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ ہی دے سکتا، اور کوئی نہیں اسے دے سکتا۔ پھر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے سے حکم کی تعلیم لے لو، ورنہ گمراہ شیطان کر دے گا۔ اسی لیے گھر سے نکلتے وقت جب اللہ کا حکم لے کے نکلا کرو تو سائیں جی کی اجازت لے لیا کرو کہ آج تیرے ہاتھ میں یہ حکم آیا ہے، آج تیرے یہ ہاتھ میں چابی آئی ہے، تالے وہاں بہت سارے لگے ہوئے ہیں، تجھے وہ بتا دے گا کہ ڈیوٹی کا وقت شام کو ختم ہونے تک تجھے ملے ہی نا، وہ تجھے جاتے ہی بتا دے گا کہ فلانی جگہ جو ہے یہ تالا جو لگا ہے اس کی یہ چابی۔ تیرا بھلا ہے، سائیں جی کا بھلا فارغ ہو گیا ہے۔ جب وہ سائیں جی بھلا لینے کے لیے اپنے سائیں جی کے پاس چلے گئے تھے نا، ان کا بھلا وہاں فارغ ہو گیا ہے، ایسے جیسے تیرا بھلا امی ابا سے جنم لینے کے بعد امی ابے والا بھلا تیرا فارغ ہو گیا ہے۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔